اللهم ربنا صل على سيدنا سيدنا محمد محمد الوسيلة والفضيلة والحسن مقام محمود والزيادة إنك لا تخلف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال أيضا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقات إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا والذين أوتوا العلم درجات. لب کلزم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، وحدانیت، عزت و جلال، شان و شوکت سب اس رب وحدہ لا شریک لہ الملک کے لائق سزاوار ہے، جو اکیلا مالک، تنہا جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہمیشہ سے بے مثال ہے اور ہمیشہ بے مثال رہے گا۔ فللہ الحمد ولک الشکر۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائیں کم ہی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز میں اپنی تعریف بیان فرمایا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں جسے چاہوں تخت و تاج عطا کروں اور میں جسے چاہوں ذلیل و رسوا کر دوں، لیکن بیدک الخیر، ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر رکھا ہے۔ مختصر سی تعریف کے بعد درود کا نزلانہ ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میرا آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک ایک ایسا پختہ دین پہنچایا جو رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کی مناسبت سے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جس طریقے سے یہاں پر مل بیٹھے ہیں، کل روز قیامت کے دن جنت الفردوس میں بھی یوں ہی بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ اسی خطبہ جمعہ کی مناسبت سے ایک ایسا اہم موضوع آپ لوگوں کے سامنے لے کے کھڑا ہوں، وہ یہ ہے کہ عورت کی تعلیم کے فوائد
یہ موضوع کیوں لینا پڑا؟ کیونکہ ہم نے گزشتہ جمعہ صبر کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کی تھی۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ عورت کے پاس جب صبر آتا ہے تو عورت کس معیار پر پہنچ جاتی ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم خواتین کو دیکھتے ہیں یا نوجوان بچیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جل جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس دین اسلام کی صحیح بنیادی علم نہ ہونے پر، اللہ کی صحیح معنوں میں پہچان نہ ہونے کی بنیاد پر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان نہ ہونے کی بنیاد پر مرتد ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ اسلام کو چھوڑ کر غیروں کا مذہب اپنا رہے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ اس کے اندر ماں باپ کا بڑا رول ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ ماں باپ اولاد کی فکر مند جب تک نہیں ہوتے جب تک اولاد سدھر نہیں سکتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے نیوز وغیرہ میں سنا ہوگا کہ فلاں لڑکی مسلمان تھی، غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں لڑکی مسلمان تھی لیکن کسی کے عشق میں آ کر اس کو اسلام قبول کرانے پر تلی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت سارے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ لیکن آج کی خطبہ جمعہ کے اندر خواتین کے اندر علم آنے سے دینی بیداری کیسے ہوتی ہے، آج کی خطبہ جمعہ کے اندر ہم دلائل کی روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں، کوئی کسی کا شوہر ہے، کوئی کسی کا باپ ہے یا کوئی کسی کا بیٹا ہے، کیا آپ نے جب کبھی بھی دین اسلام کی کوئی بات سنی ہے، کیا آپ نے امانت سمجھ کر صحیح معنوں میں جا کر اپنے گھر والوں کو بتایا؟ کہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا آدھا حصہ ہے، یعنی کہ ایمان کا حصہ ہے۔ کبھی ہم نے بتایا؟ یہ ہماری قیانت کی وجہ سے ہم نے ہماری خواتین کو یہاں پر جو چیز سنتے ہیں نہ ہی ہم اس پر عمل کیے ہیں اور نہ ہی اس چیز کو ہم نے پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے میں جتنا حوصلہ ان کے پاس تھا، جتنی ہمت تھی، اس سے کہیں گنا زیادہ عورتوں کے پاس اس چیز کا زور و شوق تھا۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی گھبرا گئے۔ گھبرانے کے بعد اللہ کے نبی نے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا زنبلونی زنبلونی، مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہو رہا ہے، مجھ پر چادر ڈال دو۔ اس پر اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ جو تاریخ میں لکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ اپنے شوہر کو جو ہے دلاسا دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کلا لا یخزک اللہ ابدا ولا تصل الرحم، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ رشتہ داری کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی کہ یہاں پر بات یہ معلوم ہوئی کہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو اللہ کے نبی کو دلاسا دیا، یعنی کہ اللہ کے نبی کو دلاسا دینا ہی کافی نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی کی ہمت بن کر کھڑے تھے۔ آج ہمارے خواتین کا حال کیا ہے؟ تھوڑی سی مصیبت آ گئی، آنے کے بعد اپنے شوہر کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نہیں، ہم پر مصیبتیں بہت زیادہ ہے، ایک کام کریں گے، فلاں جگہ پر جائیں گے، وہاں پر ہمیں جو ہے شفا ملنے والی ہے۔ آج ہمارے خواتین مردوں کا ذہن چینج کر دیتے ہیں۔ خواتین کے پاس علم کیسا تھا؟ جب وہی صبح وہی آ رہی، شام وہی آ رہی ہیں، جس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس وحی کو اپنے سینے میں جو ہے بسا کر رکھتے تھے، وہی پر ام ورقہ رضی اللہ عنہ جب وحی آتی تو اس آیت کریمہ کو اپنے سینے میں جو ہے بٹھا لیتی۔ اللہ کے نبی نے ام ورقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ خواتین میں سب سے پہلے حافظہ اگر کوئی ہے تو ام ورقہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ جب قرآن کو حفظ کر لیتی ہیں، حفظ کرنے کے بعد خواتین میں جا کر امامت کا کام کرتی ہیں، خواتین کو دین کی تبلیغ کا کام کرتی ہیں۔ کیا شوق تھا ان کے پاس قرآن کا علم حاصل کرنا۔ اور اس سے بڑھ کر اگر ایک بات کہوں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
درس کے دوران انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ان عورتوں پر، ان مردوں پر جو گدواتے ہیں، یعنی کہ ٹیٹو لگاتے ہیں۔ بھری مجلس تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا، فوراً ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، اکیلے میں نہیں بلکہ پورے مجموعے میں کھڑ کر کہتی ہے، اے عبداللہ بن مسعود، آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ گدوانی والی یعنی کہ ٹیٹو لگانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے فاتحہ سے ناس تک مکمل قرآن پڑھا ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ ٹیٹو والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قرآن کے اندر ہے، خاتون کا استظہار علمی کیسا، وہ کہتی ہے میں نے مکمل قرآن پڑھ لیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں ٹیٹو بنانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت نہیں ہے۔ حقیقی بات ہے، اگر قرآن کھول کے دیکھیں تو سراسر اللہ رب العالمین کی لعنت نہیں ہے، لیکن عورت بھی صحیح تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی صحیح تھے۔ لیکن بعد میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اے مائی کیا اللہ کے نبی کی لعنت ہے؟ تو اس عورت نے کہا ہاں اللہ کی نبی کی لعنت ہے، کہ جو ٹیٹو بناتے ہیں اس پر اللہ کی نبی کی لعنت ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ اس کے رسول جو دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ گویا کہ اللہ کی نبی کی لعنت اللہ کی لعنت ہے، یعنی کہ داد اس عورت کی دینے پڑے گی، اس عورت کی علم کی داد دینے پڑے گی۔ بھرے مجموعے کے اندر ان کا علم اتنا گہرا تھا کہ سوال کرنے لگی کہ قرآن مجید کے اندر کہاں پر ہے۔ آج ہمارے خواتین کو ان کے خود کے مسائل نہیں معلوم، نماز کس طریقے سے پڑھنا نہیں معلوم۔ قرآن مجید آپ شوہروں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے سننے میں آیا ہے مرد حضرات تو کتاب و سنت پر امام کے پیچھے پڑھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی آپ نے اپنی خواتین کی نماز پر غور کیا؟ ان کے سجدے کیسے ہو رہے ہیں، ان کے رکوع کیسے ہو رہے ہیں، اور کھڑتے وقت کیسے کھڑ رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ نہیں، ہم بس دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی فوراً ہاسپٹل، ہاں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جو بھی صحابیات کا ذکر کیا یہ تو آزاد صحابیات تھی، یہ تو آزاد عورتوں کی بات تھی، لیکن عرب معاشرے کے اندر جن کو لونڈی کہا جاتا ہے، لونڈی پہلے کے زمانے میں جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا، انسانوں کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا، ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا، لیکن ان کے پاس قرآن مجید کا علم، حدیث کا علم کس طریقے سے تھا۔ علی بن حسین ان کی ایک لونڈی وضو کے دوران ان کو پانی لا کر ایک پیالے میں لا کر دینے کی کوشش کی، جب قریب میں آئی تو وہ پیالہ نیچے گر جاتا ہے، پیالہ نیچے گرنے کے بعد علی بن حسین کا دامن بھیگ جاتا ہے، جو علی رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، زین العابدین جن کا لقب ہے، ان کا دامن بھیگ جاتا ہے، تو اس لونڈی کو گھور کے دیکھتے ہیں، جب گھور کے دیکھتے ہیں تو لونڈی فوراً پڑھتی ہے والکاظمین الغیظ، ایمان والے وہ ہیں، ایمان والوں کی صفت وہ ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ علی بن حسین جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے ہیں، اس کے بعد فوراً پڑھا، اس کے بعد آیت کا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس، ایمان والوں کی صفات وہ ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور سامنے والے کو معاف کر دے۔ علی بن حسین کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا، فوراً آیت کا تیسرا ٹکڑا پڑھنے لگی واللہ یحب المحسنین، ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ غصے کو پیتے ہیں، سامنے والے کو معاف کرتے ہیں اور ان پر احسان کرتے ہیں۔ تو علی بن حسین کہتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ بڑا ہی اہم ایک کردار رکھتا ہے اپنے اندر، یعنی کہ ان کے پاس دین کا علم کتنا گہرا تھا کہ سامنے والے کو قرآن کی آیت پڑھ کر غصے کی حالت میں تھے تو فوراً یہ پڑھی، صحابی ان کے پاس ایمان کا جذبہ تھا، اس آیت کو سمجھا کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہے، غصے کو پینا، تو غصے کو پی گئے اور کہا سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اور فوراً آیت کا ٹکڑا پڑا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو فوراً کہا جا
میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ آج ہم دیکھیں، اگر خواتین میری بات کو سن رہی ہیں، دین اسلام کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، دین اسلام کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک خاتون کبھی ماں بن کر ایک اپنا رول نبھاتی ہے، کبھی بیوی بن کر، کبھی بہن بن کر اپنا رول نبھاتی ہے۔ جب یہ رول نبھانے پر آ جائے تو دنیا کے کئی مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا پر ایک بات بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کی ایک خاتون جس کے پاس 16 ڈگریاں ہیں اور 19 بچے اس خاتون کے، یعنی کہ دین کی خدمت بھی جاری ہے، دین کی علم بھی حاصل کر رہی ہے، ماں کا رول بھی نبھا رہی ہے، بیوی کا رول بھی نبھا رہی ہے۔ اگر وہ کوئی جس نے لکھا ہے عورت کو سلف نازک کا جو لقب دیا ہے، اگر ایسی عورتوں کو دیکھے گا تو وہ افسوس کرے گا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ جب ایک خاتون اپنا رول نبھانے کے لیے جب اتر آتی ہے، دیکھیے امام بخاری جو صحیح بخاری لکھے ہیں، قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے، جس کا صحیح سارے علماء کا اجماع ہے۔ لیکن اس کی شرح بہت سارے شرح اس کے ہیں، لیکن فتح الباری کے نام سے ایک کتاب ہے جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کی کوئی کاپی نہیں ہے۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ماں کا انتقال ہونے کے بعد ان کی بڑی بہن جس کا نام ست الرکب تھا، ان کو پالا پوسا، ان کی پڑھائی میں ان کا ساتھ دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہی امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری دوسری ماں تھی۔ اپنی بہن کو ماں کا درجہ دیا، کیونکہ جب خاتون بن کر ایک اپنے بھائی کے جذبات کو، خاتون بن کر ایک اپنے شوہر کے جذبات کو، خاتون بن کر اپنے اولاد کے جذبات کو جب سمجھتی ہے تو انسان کی زندگی جو ہے کامیاب بنا دیتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر عورت کا مقام کیا تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے اندر جب قرآن نازل ہونے والا تھا، اس سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کو جو ہے غلاموں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، لیکن کچھ باتیں بار بار بتانے سے انسان اس چیز کو جو ہے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ قیس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ اپنے زمانے جاہلیت کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ اللہ کی ہدایت ملی ایسے۔ تو قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو کر، اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے مجھے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 7 بیٹیوں سے اللہ رب العالمین نے مجھے نوازا تھا، لیکن اللہ کے نبی میں نے ساری بیٹیوں کو زمین کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ کے نبی جب کبھی بھی 7ویں بیٹی کا تذکرہ سوچتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں قیس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی میں ایک سفر کے لیے جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنے بیوی سے کہا اگر بیٹا ہوا تو اپنے جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا، اگر بیٹی ہو تو زمین کے حوالے کر دینا۔ میں سفر کے لیے نکلنے کے بعد کچھ مدت کے بعد واپس آیا، آنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا جو تمہارے پیٹ کے اندر جو اولاد پل رہی تھی وہ کیا تھی؟ بیوی نے بات چیت کو ٹال کر اس بات کو ٹال دیا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ میں دسترخوان پر بیٹھتا ہوں، ایک ننھی سی بچی پر دروازے کے پاس کھڑی ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی میں نے اس کو اجازت دے دی، وہ آ کے سیدھے میرے گود میں بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی اس بچی سے میرا دل اتنا لگ گیا، کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ وہ اگر میرے ساتھ کھانے میں نہ ہوتی تو میں کھانا نہیں کھاتا۔ بیوی سے پوچھا یہ کس کی بچی ہے؟ تو بیوی نے کہا پڑوسی کی بچی ہے۔ اللہ کے نبی کچھ دن کا عرصہ گزرا، اس بچی سے اتنا دل لگ گیا، وہ بچی بھی مجھے بابا بابا کہنے لگ گئی۔ اللہ کے نبی
میری بیوی نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ اب بتا دیں کہ شوہر کو کہ اسی کی اولاد ہے۔ اللہ کے نبی وقت کو صحیح سمجھ کر میری بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، جس کو تم پڑوسی کی بچی سمجھ رہے تھے، جس کے بغیر تم کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ کسی اور کی بچی نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا خون ہے۔ یہ سننا تھا ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اڑنے کے بعد ان کے اوپر شیطان اتنا حاوی تھا، وہ ٹھان لیتے ہیں کہ جس طریقے سے 6 کو میں نے زمین کے حوالے کیا ہے، اس بچی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کو تیار کرنے کے بعد اس کو کہیں گھمانے لے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بیوی نے میری بچی کو اچھی طریقے سے تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد اللہ کے نبی، میں نے اپنی بچی کو گود میں اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی، میں نے ایک جنگل کا رخ کیا۔ جب رخ کر کے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب چل کے جا رہا تھا، اللہ کے نبی، میرے جبیل پر پسینہ آ رہا تھا۔ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس بچی نے پسینے کو صاف کیا۔ اس کو کیا معلوم ہے کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی، میں نے گاؤں کے باہر لے گیا، ایک سنسان جگہ پر جا کر اس بچی کو درخت کے نیچے بٹھایا۔ اللہ کے نبی، میں گڑھا کھود رہا ہوں۔ اللہ کے نبی، میں گڑھا کھود رہا ہوں۔ وہ معصوم سی بچی دوڑتی ہوئی آتی ہے، میرے کپڑوں پر لگا ہوا غبار کو ہٹاتی ہے۔ اللہ کے نبی پھر جا کر بیٹھتی ہے۔ اللہ کے نبی، گڑھا میں نے مکمل طریقے سے کھود لیا۔ اس کے بعد میں نے بچی کو زمین میں لا کر رکھ دیا۔ میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی کو سمیٹ رہی ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ میرا بابا میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی، میں نے کمر تک اس کی مٹی کو ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کھیل رہی ہے۔ میں نے اس کی سینے تک مٹی ڈال دیا۔ وہ کہہ رہی، اگر میرے زبان سے کہوں تو جا بجا نہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی، بابا مجھے نکالو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی، میرے ذہن پر شیطان سوار تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اللہ کے نبی، میں نے اگر اس کے پاس زبان ہوتی تو کہتے ہی ہوگی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا، میری کیا غلطی ہے؟ اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی، میرے اوپر شیطان اتنا سوار تھا، مجھے اس بچی کی آواز سنائی نہیں دی۔ اللہ کے نبی، میں نے سر کے برابر مٹی کو کر کے آ گیا۔ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی وہ معصوم بچی کے ہاتھوں سے جو جبیل پر پسینہ آیا ہوا وہ پوچھ رہی تھی، وہ میرے ذہن کے اندر ایسے ہی نقشہ بن کر رہ گیا۔ اللہ کے نبی، جب میں مٹی ڈال رہا تھا، وہ خود اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے سمیٹ رہی تھی، گویا کہ اس کو لگ رہا تھا کہ میرا بابا میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ ان کو زمین کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں، جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد خواتین کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ خواتین کا مقام و مرتبہ بلند ہونے کے بعد جو خواتین کی مثالیں دی جاتی ہیں، ہر خاتون ایک اپنے اندر ایک باصلاحیت علم رکھتی تھی۔ دین اسلام میں سب سے پہلے شہید نہیں ہیں بلکہ شہیدہ ہیں۔ ان کا ایمان کیسا مضبوط۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، زبان کانپ جاتی ہے، روح کانپ جاتی ہے ان کی شہادت کو سن کر۔ ان سے کہا گیا، کلمے کو چھوڑ دو تم، ہمارے بتوں کی عبادت کرو۔ سمیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، میں نے دین اسلام کو دل سے قبول کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو جو تکلیف دی جاتی ہے آپ نے بارہا سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے فرعون کی باندی کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جب کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گرنے کے بعد فرعون کی بیٹی سنتی ہے کہ بسم اللہ کہہ کر اس کو اٹھایا، تو کہا کس کا نام لے رہی ہو؟ تو کہا میرے رب کا نام لے کر میں کنگھی اٹھا رہی ہوں۔ تو کہا دیکھ لے، میں میرے بابا کے پاس تمہاری شکایت کروں گی، میرا بابا کو رب مان، یا تو میں تیری شکایت میرے بابا کے پاس کروں گی۔ جا کر کہتی ہے، بابا یہ خاتون جو ہے آپ کو رب نہیں مانتی بلکہ کسی اور کو رب مانتی ہے۔ فرعون نے کہا مجھے رب مان، ورنہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا مجھے پتہ نہیں۔ لیکن ان کا ایمان، ان کے پاس علم،
آخرت کی فکر، دنیا سے بے رغبتی اس قدر تھی، فرعون نے بچوں کو جو ہے تیل میں ڈال دیا، گرم تیل میں ڈال دیا۔ جا کے پوچھے اپنے خواتین کو، کبھی جب تڑکا لگتے وقت جب تیل کے چھینٹے اچھلتے ہیں آ کے فوراً آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتی، لیکن بچوں کو تیل میں ڈالا گیا۔ جب آخری ننھے مننے سے بچے کو ڈالنے کی بات آئی تو ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بچے کو بولنے کی صلاحیت دی۔ بچے نے کہا، اے ماں، یہ تکلیف کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، یہاں جو تکلیف ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس راحت ہے۔ ماں نے اس بچے کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ ان کے پاس دین کا علم تھا، دین کی سمجھ تھی، جو آج ہماری خواتین کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی کوئی بھی آپ کو خواتین کو پڑھانے سے منع نہیں کرتا، خواتین کے کچھ اصول ہیں، ان کو حجاب کے ساتھ ایسی کالجز میں جہاں پر صرف خواتین رہیں، صرف خواتین پڑھائیں۔ دیکھیے، حیا بہت بڑی چیز ہے۔ وہ بے غیرت مرد ہے، وہ بے غیرت باپ ہے، وہ بے غیرت بھائی ہے جو اپنے بہن کو، اپنے بیٹی کو جو ہے اکیلے سفر پر بھیجے۔ دیکھیے، حج اور عمرے کا سفر کتنا عظمت والا سفر ہے، کتنا عظیم سفر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم غیر محرم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، بنا محرم کے سفر نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے کالجز کو، بچوں کو پڑھانے کے لیے بازاروں میں اپنے خواتین کو بھیجتے ہیں۔ جب تک انسان کے اندر حیا نہیں آئے گی، نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی حیا کے بارے میں سوچے گا، نہ خود کے حیا کے بارے میں سوچے گا۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بچی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے ایسے ہیں، لیکن زمانہ اتنا خراب ہے کہ آج نوجوان بچوں کا حال اتنا خطرناک ہوتے جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے پلاننگیں بنی ہوئی ہیں کس طریقے سے خواتین کو پھنسایا جائے۔ وہ آپ کے سامنے تو جائیں گے، بس میں بیٹھ کر نقاب اتاریں گے، وہی غیروں کے ساتھ ان کا رشتہ رہے گا۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ہمارے جانوں سے کھیلا جائے گا، ہمارا مال لوٹا جائے گا۔ ہمارے اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے خواتین کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، یہ تو اصحاب کے ساتھ کیا گیا، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہیں کم علمی کی بنیاد پر ہمارے بچے، ہمارے خواتین مرتد نہ ہو جائیں۔ ایک جگہ پر ہم گئے تھے کہ ایک لڑکی جو ہے غیر کے پیار میں پڑھ کر مرتد ہونے کے لیے تیار تھی۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہم گئے، جانے کے بعد ہم نے اس کو سمجھایا، دیکھیے جو توحید اللہ رب العالمین کی تم کو ملی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس کی قدر و قیمت کیجیے۔ اور ہم نے یہ کہا اس سے کہ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، ہم اس کو مسلمان بنا دیں گے۔ ہم نے کہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والے ابو طالب کو اللہ کے نبی مسلمان نہیں بنا سکے، تم کیا خاک اس مرتد کو، اس جو ہے کھڑ کر پیشاب کرنے والے کو کہاں سے مسلمان بناؤ؟ مسلمان بنانا آسان کام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ملتی۔ جب اس کو کہا گیا، ہم نے کہا، دیکھو یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اصل دنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قبر کے اندر تمہیں عذاب دیا جائے گا، کل اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو ہم نے قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا، جہنم کے عذاب کے بارے میں بتایا۔ وہ بچی کہنے لگی، آپ جو کچھ بول رہے ہیں یہ میرے دل پر اثر نہیں کر رہا۔ اس سے بڑی بدتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ڈر کے بارے میں بتایا جائے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو۔ نام مسلمانی ہے، کام مسلمانی ہے، لیکن اخلاق، لیکن ایمان بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس خطبہ جمعہ کے اندر ایک ہی پیغام، پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے خواتین کو دین اسلام کی تعلیم دیں۔ جب تک آپ دین اسلام کی تعلیم نہیں دیں گے، خواتین، بہت سارے لوگ کہتے ہیں خاتون جو ہے بڑی ٹیڑھی ہوتی ہے،
لیکن جب اس کے پاس صحیح معنوں میں علم آئے گا، صحیح معنوں میں اچھی بری کی تمیز آئے گی، اگر آپ علم دیں گے وہ آپ کو کبھی حرام پر نہیں ابھارے گی، وہ کبھی نہیں کہے گی کہ بینک سے لون لو میرے لیے سونا لا کے دو۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ دین میں سود حرام ہے تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کرے گی۔ اگر آپ بے نمازی ہیں، اگر اس کے پاس علم ہوگا، آپ کو محبت کے ساتھ نماز کو اٹھا کر بھیجے گی۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خواتین کو دین اسلام کی تعلیم دیں۔ ایک کالج جیسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں ہمارے قوم کو چاہیے، ہمارے قوم کو ڈاکٹرز چاہیے، لیکن وہ خاتون جو اپنے حیا کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی، اپنے توحید کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اس کے ساتھ ڈاکٹر بنتی ہے، بننے دیجیے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسے مالدار حضراتوں کو جن کے پاس اللہ رب العالمین نے دولت دی ہے، ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے بارے میں، خواتین کے تعلق سے ان کے علم کے لیے ایسے قلعے بنائیں جہاں پر صرف خواتین پڑھائیں، صرف خواتین ہی پڑھیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بار بار بات جو ہم بولتے ہیں، یہ بات صرف بات نہیں ہے، یہ خطبہ جمعہ نہیں ہے، بلکہ دل کے احساسات ہے جو آج ہم ہمارے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کا بہت بڑا طبقہ پیار کے چکر میں۔ یہ پیار کیا ہے؟ دنیا کے اندر پیار کسی سے ہوتا ہی نہیں۔ اگر پیار کرنا ہے اللہ رب العالمین، محبت اگر کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ انسان کیا ہے، ہر چیز جو ہے، علامہ علی نے کہا تھا، خبر جس کی حدیثوں میں آ کر وہی زمانہ با رہا ہے، زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، نہ بے سبب کے سلام کرنا، نہ بے غرض کے کلام کرنا، نہ بغیر رشوت کے کام کرنا، یہ بات شیطان ہمیں سکھا رہا ہے، کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے خیالوں میں سب اپنی اپنی، اگر کوئی پوچھے امام مسجد سے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ یعنی کہ ہر کوئی اپنے مطلب سے دنیا کے اندر کام کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنے بات کو طول نہ دیتے ہوئے یہی بات کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنی اولاد، اپنے گھر کی خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری لیں اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، کیونکہ معاشرہ آج حالات خراب ہیں، اس سے بھی اور حالات خراب ہونے والے ہیں، لیکن جس کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، لیکن خواتین کا ایمان کچھ پیسوں کی چکر میں، کسی خوبصورتی کے چکر میں، کسی کی باڈی کے چکر میں ایمان کو گنوا بیٹھ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے صحیح معنوں میں تعلیم نہیں دی۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین کہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ با حیا بنائے، بے حیائی سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو معاشرے کے اندر جو ہم نوجوان نسلوں کے اندر جو بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی جو عشق محبت، جو جھوٹی محبتیں ہیں، اللہ رب العالمین سب چیزوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی دولت، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری شرک کی بیماری، اللہ رب العالمین شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جمعہ کی فضیلت دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ ہم نے اس دن کو عام دنوں کا جیسا سمجھ کر منمانی طور سے آ رہے ہیں۔ اگر ہم بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ہر جمعہ اس کی تاکید کرنے پر آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجئے، جمعہ کی فضیلت کو سمجھیے، اذان سے قبل آنے کی کوشش کیجئے۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.